ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان سپر لیگ کی سب سے متحرک، سب سے مشہور، سب سے بڑی اور سب سے کامیاب فرنچائز لاہور قلندر کے چیف ایگزیکٹو اونر عاطف رانا صاحب۔ تھینک یو سو مچ یایا بھائی فار ہیونگ می۔ تو جناب، لاہور قلندر کی جرنی عاطف رانا صاحب، اور اب اگلے 10 سال میں آپ جا رہے ہیں، اور اگلے 10 سالوں میں جو پچھلے 10 سالوں میں آپ نے کام کیا اس پر آپ کو پاکستان سپر لیگ کی سب سے مہنگی فرنچائز کا درجہ مل گیا ہے، پاکستان کی مقبول فرنچائز تو تھے، موسٹ ٹائٹل جیتنے والی فرنچائز تو تھے۔ یایا بھائی، اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ ہم اس بزنس میں ایک ویژن کے ساتھ آئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کرکٹ کا میرا شوق بھی نہیں ہے، نہ میرا پیشن ہے کرکٹ، نہ میں اس طرح دیکھتا ہوں نہ کھیلتا ہوں۔ اس وقت خواہش ایک ہی تھی کہ جب پاکستان سپر لیگ آئی کہ پاکستان کی یوتھ کو انگیج کریں۔ تو آبویسلی یوتھ کو انگیج آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی نہ کوئی آپ کو میڈیم چاہیے۔ سو ہمارے یہاں فارچونیٹلی انفارچونیٹلی صرف ایک میڈیم تھا، وہ آپ کا جو تھے یہ کرکٹ تھی۔ اور پھر جب دیکھا کہ یار یوتھ کو انگیج کرنا ہے تو آپ کو پاکستان کا دل جیتنا پڑے گا۔ اگر آپ نے ان کا دل جیتنا ہے تو آبویسلی لاہور پاکستان کا دل ہے، تو اس لیے لاہور کی فرنچائز لی۔ اور پھر ایک مہینے کے ٹورنامنٹ سے تو آپ انگیجمنٹ نہیں کر سکتے، وہ تو ایک ہفتہ پہلے آتے ہیں، اس کے بعد ٹورنامنٹ کھیلتے ہیں، کوئی جیتتا ہے کوئی ہارتا ہے واپس چلا جاتا ہے۔ سو پھر پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام کے کانسیپٹ کے ساتھ آئے، پھر ہائی پرفارمنس سینٹرز بنائے، پھر ڈفرینٹ ملکوں سے ایگریمنٹ کیے۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ جو ویژن اور جو خواب لے کے ہم اس فیلڈ میں انٹر ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھرپور مدد کی۔ اور آپ سوچیں کہ کراچی پاکستان کا نمبر 1 شہر ہے، اور آج پاکستان کی نمبر 1 ٹیم لاہور قلندر ہے۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ دا موسٹ ویلیوڈ ٹیم آف پی ایس ایل اکارڈنگ ٹو ENY، ہمارے مطابق نہیں، بہت سے لوگ کلیم کرتے ہیں ہم نمبر 1 ہیں، ہم نمبر 1 ہیں، ہم نہیں کہہ رہے۔ ENY کی رپورٹ کہتی ہے 150 پیجز کی رپورٹ میں ہر ریفرنس لاہور قلندرز کا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کا اگین جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات ہے کہ بینگ اے لاہوری آپ کراچی کو بیٹ کر دیں، اور وہ بھی گیم میں نہیں، وہ تو کوئی ہارتا ہے کوئی جیتتا ہے، برانڈ میں۔ تو اب اس سے آگے میں اللہ تعالیٰ سے اور کیا مانگوں۔ چلیں جناب، وہ کہتے ہیں نا کہ زبان قلب کو نقارۂ خدا جانو، تو میرا خیال ہے کہ میں تو آپ سے سوال کرتا ہی رہوں گا، لیکن آج جو یہاں پر آڈینس موجود ہیں ان کی طرف چلتے ہیں کہ وہ آپ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ لاہور قلندر کو انہوں نے ٹیلی ویژن پر تو دیکھا ہے، لیکن لاہور قلندر کے پیچھے کیا ذہن ہے، کیا ڈرائیونگ فورس ہے، کس طرح لاہور قلندر کام کرتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ آپ لوگ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں۔ السلام علیکم، مائی نیم از فیضان، اور میں IBA میں BBA کا 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ سو بیسیکلی مائی فرسٹ کویشچن از، شروع کے 4 to 5 ایئرس اگر ہم لاہور قلندر کے دیکھیں سو وہ بہت خراب رہے، اور حالانکہ اس وقت بھی جو سب سے بڑے پلیئرس رہے ہیں PSL کے وہ لاہور میں ہی ہوتے تھے۔ ڈی ویلیئرس ہو گئے، گیل ہو گئے، اور اس کے علاوہ میکلم بھی آئے تھے، بٹ اسٹل دیر واز سو مچ ایشوز ان دی ٹیم۔ تو 4-5 سال بعد ایسا ٹیم میں کیا ہوتا ہے کہ اب نام تو اتنے بڑے نہیں ہیں، وہ ایک ینگ ٹیلنٹ کو آگے لاتے ہیں اور پھر بھی وہ ٹاپ پہ پہنچتے ہیں؟ بہت اچھا انہوں نے سوال کیا کہ ایسا آپ نے کیا کیا ہے اس ٹیم کے ساتھ کہ جو پہلے نہیں ہو رہا تھا 6 سال میں، اور آخری 4 سال میں 3 بار آپ جیت گئے۔ دیکھیں، میں شخصیت پرستی پہ بیٹا بلیو نہیں کرتا، ٹھیک ہے، میں پروسیس پہ بلیو کرتا ہوں۔ تو اسی طرح جب ہم اس بزنس میں آئے تو ہمیں یہ کہا گیا کہ اس ملک میں ٹیلنٹ نہیں ہے، تو یہی پلیئر ہے، انہیں سے کھیلو۔ سو ہمارے پلیئر اتنے کمپیٹیٹیو نہیں تھے، تو پھر ہم پلیئر ڈیولپمنٹ کے کانسیپٹ کے ساتھ آئے۔ پروسیس میں ٹائم لگتا ہے، 3-4 سال لگے ہمیں اس پروسیس کو بلڈ کرنے پہ۔ پھر جب ہمارے پلیئر ڈیولپمنٹ کا شاہین شاہ فریدی لنڈی کوتل سے آیا اور زمان خان چک سواری سے آیا ایز این ایمرجنگ، اور وہ ہمارا کیپٹن تھا شاہین، تو پھر آپ نے خود دیکھ لیا کہ پاکستانی یوتھ کیا کر سکتی ہے۔ میرا کمال نہیں ہے، میری بلیویبلٹی آپ بچوں پہ۔ اور کون سوال کرنا چاہتا ہے؟ جی دوست، اپنا نام بتائیے گا۔ شہیر احمد، BS فرسٹ میتھمیٹکس فرسٹ سیمسٹر۔ سو میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ کیا کوالٹیز دیکھتے ہیں جب آپ کسی نیو پلیئر کو سائن کر رہے ہوتے ہیں؟ ایک کوشچن یہ ہے، اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ مطلب آپ ہوم گراؤنڈ ٹیلنٹ اور جو انٹرنیشنل ٹیلنٹ ہے اس کے بیچ میں بیلنس کیسے رکھتے ہیں؟
شاہین بڑا تو نے ٹیکنیکل سوال کیا، حالانکہ میں نے تجھے بتایا مجھے کرکٹ کا نہیں پتہ، لیکن میں یہ ابھی پیچھے فیضان نے یہ سوال کیا تھا نا کہ آپ بڑے بڑے نام لے کے نہیں جیت رہے. دیکھو ہمیشہ ٹیم جیتتی ہے، کوئی ایک انسان، یہ انڈیویجول گیم نہیں ہے، اٹس اے کولیکٹیو ایفرٹ آف دا ٹیم. ہاں ایک بندہ لیڈ کرتا ہے، اس کا زیادہ نام ہوتا ہے، اس طرح شاہین ہے ہمارے کیس میں. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو سب سے پہلے پلیئرز میں جو آپ چیز دیکھتے ہیں، اسکل تو یار ہر ایک میں ایک جیسی ہوتی ہے آلموسٹ. اگر باہر کے پلیئر ہیں تو ان کی بھی اسکل ہے، ہمارے بھی ہے. وہ ان کی چونکہ گرومنگ ایسی ہوتی ہے، ان کی انوائرمنٹ ایسی ہوتی ہے کہ وہ ٹیلنٹ مینجمنٹ ان کی بہتر ہوتی ہے، ان کا پروفیشنلزم بہتر ہوتا ہے. ادروائز میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے اندر جو ٹیلنٹ ہے یہ را ٹیلنٹ ہے، یہ بغیر کسی انوائرمنٹ کے ہے، یہ بغیر کسی گرومنگ کے ہے. تو سوچو کہ اگر ہم ایک پلیٹ فارم ایسا بنا دیں، جو میں نے ایک اپنی چھوٹی سی کاوش کی ہے کہ میں اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد کھڑی کروں آپ بچوں کے لیے، تو آپ دیکھو کہ پاکستان میں کس قدر ٹیلنٹ ہے. تو دیکھنا یہی ہوتا ہے کہ ٹیم بیلنس اور اس کی ٹیم انوائرمنٹ. جب آپ نے پلیئر رکھ لیے، آپ کو آئی بی اے نے اپرچونٹی دے دی، آپ یہاں پہ آ گئے. اب آئی بی اے ایک انسٹیٹیوشن ہے، اس میں آپ جیسے ہزاروں بچے بچیاں ہوں گے. کیا وجہ ہے کہ ایک گولڈ میڈل لے گا یا 2 گولڈ میڈل لیں گے یا 2 آگے نکلیں گے؟ بیکاز وہ محنت کریں گے. میں نے ایک پلیٹ فارم کھڑا کر دی، اس پلیٹ فارم پہ بغیر رنگ، نسل، عقیدہ، ذات کے کوئی بھی آئے، اگر اس میں اسکل ہے تو وہ شاہین بن جائے گا، وہ حارث بن جائے گا، وہ زمان بن جائے گا، وہ سلمان مرزا بن جائے گا، احمد دانیال بن جائے گا، نعیم بن جائے گا. سو ہم اس چیز پہ بیلنس کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ بڑے نام نہیں چاہیے ہمیں. جو ابھی فیضان نے بات کی، ہم نے پروسیس ڈیولپ کر کے اپنی ٹیم کے ایریاز کور کیے. آپ نے کہا کہ آپ نے پورے پاکستان میں جا کے ٹیلنٹ کو ڈسکور کیا، لاکھوں بچوں کے ٹرائل لیے، لیکن ایک سوال نہیں اٹھا. لیکن یہاں پر سوال کرنے والے بہت لوگ ہیں، اور اگلا سوال کس کا ہے وہ ہم پوچھتے ہیں. السلام علیکم سر، میرا نام سہیل خان ہے، میں آئی بی اے میں فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا تعلق بلوچستان سے. میں پچھلے 4-5 سال سے انٹرنیشنل کرکٹ دیکھتا ہوں اور پی ایس ایل بھی دیکھ رہا ہوں، اور ماشاء اللہ سے لاہور گرینڈر جیتتی آ رہی جب سے میں دیکھ رہا ہوں. تو لیکن میں خود بلوچستان کا ہوں اور مجھے پتہ ہے بلوچستان میں کافی ٹیلنٹ موجود ہے کرکٹ کے حوالے سے بھی، لیکن اس کے باوجود ابھی تک میں نے کوئی بلوچستان کا پی ایس ایل میں کوئی کھلاڑی نہیں دیکھا، مجھے کسی کے نام بھی یاد نہیں ہے. تو کیا مطلب کہ آپ کوشش کر رہے ہیں، مطلب کہ آپ ٹیلنٹ لا رہے ہیں، تو کیا ہم اگلے مطلب کہ 2-3 سالوں میں بلوچستان سے کوئی پلیئر دیکھیں گے لاہور قلندر میں کھیلتے ہوئے؟ تو یہ میرا یہ سوال ہے. بہت شکریہ سہیل خان. بسم اللہ خان میرا خیال ہے بلوچستان سے ہے، کوئٹہ سے کھیلے ہیں وہ. اب میرا ایشو یہ تھا کہ میں جب پنجاب میں اور کے پی میں اور گلگت وغیرہ میں تو ٹیلنٹ ہنٹ کرتا تھا، پلیئر ڈیولپ کرتا تھا پچھلے 10 سال میں، لیکن مجھے بلوچستان اور سندھ میں آنے نہیں دیا جاتا تھا. سو پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے تحت میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آؤٹ آف آل دا ٹیمز انہوں نے لاہور قلندر کا انتخاب کیا بیکاز آف آور میریٹوکریسی، ٹھیک ہے، بیکاز آف آور سی وی ان دیٹ فیلڈ. تو مجھے موقع مل گیا بلوچستان جانے کا، تو میں نے شروع بلوچستان سے کیا. 17,000 سے زائد بچے بچیوں کے ٹرائل لیے اس دفعہ میں نے بلوچستان میں. اور میں آپ کو بتاؤں سہیل خان، بلوچستان میں جتنا ٹیلنٹ ہے نا میں نے پورے ملک میں نہیں دیکھا. انڈر 15 کا ٹیلنٹ. میرا مینڈیٹ تھا کہ میں نے 15 سے 25 کی بریکٹ میں ٹیمیں بنانی ہیں. وہاں پہ اتنا ٹیلنٹ تھا کہ میں نے انڈر 15 کی ٹیم بنا دیا تھا. اور نہ صرف لڑکوں کے ٹرائل کیے بلکہ لڑکیوں کے ٹرائل بھی کیے. تو ہسٹری میں پہلی دفعہ 25 شہروں میں انکلوڈنگ بلوچستان آپ کو لڑکے اور لڑکیوں دونوں کے ٹرائل ہوئے. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ایک یہ جو یوتھ ڈے کے اوپر مستونگ کی ایک لڑکی پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑی تھی کہ شی از دا فیوچر آف پاکستان ان ویمن کرکٹ. سو اب آپ مجھے بتاؤ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ 1 سال دے دو، انشاءاللہ اگر آپ کے بچے بچیوں نے محنت کی بلوچستان میں، تو میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگلے سیزن میں وہ آپ کو لاہور قلندر سے کھیلتے نظر آئیں گے.